بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے چاند رات میں عبادت کے فضائل، یعنی عید کی رات جو ہوتی ہے اس میں عبادت کی کیا فضائل ہے۔ چاند رات میں عبادت کی بڑی فضیلت منقول ہے، چنانچہ چند ایک یہاں پہ ہم بیان کریں گے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ عید الفطر کی رات انعام والی رات ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات یہ ایک ببرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے۔ دوسری فضیلت، چاند رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا، قیامت والے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت جو اس سے بھی ملتی جلتی ہے، اس میں من صلی لیلۃ الفطر والاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، معنی وہی ہے، بس الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں جو عبادت کرے تو قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رکھے، نماز، تلاوت اور ذکر اور دعا کرتا رہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل نہ مرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کی خوفناک، ہولناک اور دہشتناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس، گھبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اس دن میں حق تعالی شان اس کو نعمت والی اور پرسعادت زندگی سے سرفراز فرمائیں گے۔ تیسری فضیلت، چاند رات میں عبادت کرنے والے کے لیے جنت کا واجب ہونا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، فرماتے ہیں من احیا اللیالی الاربع وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر، جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے سے زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحج کی رات، اور عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات، اور لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحج کی رات، اور لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات شب۔ ترغیب اور ترہیب کی ایک روایت میں ہے، اس میں 5 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 4 تو وہی ہیں جو بیان ہوئے مذکورہ، اور 5ویں شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات ہے۔ اس میں من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من الشعبان۔ تو مذکورہ حدیث میں ان 5 راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص ان 5 راتوں میں جاگ کر ذکر الہی اور عبادت میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص انعام یہ نازل فرمائیں گے کہ اسے جنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ پورے سال میں صرف ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا کوئی مشکل اور دشوار کام نہیں، لیکن عبادت کو اس وجہ سے بھی نہ کرنا کہ چلو سال بھر میں اس طرح 5 دن ہیں جس میں ہم اپنی گناہوں کا جو ہے تلافی کر لیں گے، یہ بھی ایک احمقانہ کام ہے اور سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس وجہ سے رکا رہا ہے کہ سال بھر میں ایسی فضیلت والی راتیں موجود ہیں جن میں ہم اپنے سارے اعمال کر کے اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں۔ انسان کو لگا رہنا چاہیے عبادت میں۔ چوتھی فضیلت چاند رات کی، کہ چاند رات میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، 5 لیال لا ترد فيهن الدعاء لیلۃ الجمعہ وأول لیلۃ من رجب ولیلۃ من النصف من الشعبان ولیلۃ العیدین، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، جمعے کی شب اور یعنی جمعرات والے دن رات کو، اور رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب، اور دونوں عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ عید کی رات کتنی فضیلت ہے اور کس قدر اہم رات ہے، مگر
نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس مبارک رات کو فضیلت اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ اس مبارک رات میں ہم طرح طرح کی فضول اور باتوں میں، فضول خرچیوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی بے شمار لوگ بازار کا رخ کرتے ہیں اور رات کا بیشتر حصہ ان بازاروں میں برباد کر دیا جاتا ہے جہاں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر اس مبارک رات میں نیک کام کی توفیق نہ ہو تو کم از کم یہ کوشش کی جائے کہ گناہ میں تو مبتلا نہ ہو۔ غلط کاموں میں لگنے سے بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آرام کریں اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ اتنا کر لینے سے بھی اس رات کی فضیلت اور ثواب سے محرومی نہ ہوگی کہ نہ آپ نے کچھ گناہ کمایا اور نہ آپ نے جو ہے نیکی کمائی، بلکہ جو نیکی تھی اس کو محفوظ کر لیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔